تو اس آزادی کے موقع پہ ہر شخص کی ذمہ داری کی تربیت، ان کی ذہن سازی کی جاتی، کہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی، اہل علم کی ذمہ داری تھی، اور عام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ اس نعمت کی قدردانی کے سلسلے میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس وطن عزیز کی جو آزادی ہے اس کے ثمرات حاصل کر سکیں اور اسے حقیقی آزادی کی منزل تک پہنچا سکیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ قومی سطح پہ اسلامی قوانین، اسلامی تعزیرات، اسلامی حدود اور مسلمانوں کے لیے ایسا ماحول مہیا کرنے کی کوشش کرتے جہاں مسلمانوں کے لیے اسلام پہ عمل کرنا آسان تھا۔ اور اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگیاں مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے۔ اور عام مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ زندگی میں اسلام کو زندہ کرتا، کارخانے دار ہے، صنعت کار ہے، بازار میں رہنے والا ہے، گھر کی زندگی اختیار ہے، وہ اپنے دائرہ کار میں اسلام کو زندہ کرتا۔ اور سچ یہ ہے کہ اس وطن عزیز کا استحکام کا واحد ذریعہ یہی ہے، اس وطن عزیز کے استحکام کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ یہاں اسلامی زندگی کی آبیاری اور ذہن سازی کی جائے تاکہ یہ پوری قوم متحد رہے اس بات پر کہ اسلام ہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور جہاں یہ اسلام کا رشتہ کمزور ہوا، یہ مختلف قومیں، مختلف طبقات، مختلف قبائل، مختلف صوبے، مختلف ثقافت رکھنے والے دشمن انہیں اپنا ہتھیار بنا کے پھر صوبوں کی آوازیں، صوبائیت کی آوازیں، لسانیت کی آوازیں، فرقہ واریت کی آوازیں، اور پھر شاہانہ جنگی کے عذاب میں قوم مبتلا ہو کر، جیسے اس ظالمانہ نظام کا نتیجہ کیا نکلا؟ وطن عزیز کا ایک ٹکڑا ہم سے جدا ہو چکا، وہی اس ظالمانہ نظام کا نتیجہ ہے۔ لسانیت تھی اور نظام ظالمانہ تھا، ایک خطہ ایک حصہ ٹکڑا ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اور دشمن کے میرے عزیزو اب بھی یہی چال ہے کہ مسلمانوں کا اسلام سے رشتہ کمزور ہو، اور پھر یہ جو ازداہے ہیں فرقہ واریت کے، اور جسے آپ یہ کہیں کہ آپس کی خانہ جنگی کے، اسے خوب ابھارا جائے اور مسلمانوں کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس ملک کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس ملک کا تحفظ، اس ملک کا استحکام ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں ان تمام چیزوں سے دور رہے، کہ اس کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا خانہ جنگی سے دور سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور اپنی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی اپنی توانائیاں خرچ کرے۔ یہی ایک سچے مسلمان کا تقاضا ہے اور سچے پاکستانی کا تقاضا ہے، اور یہی اس آزادی کی نعمت کی قدر ہے کہ جو ہم سے بن پڑتا اس وطن عزیز کے استحکام کے لیے، ہم اس سے پیچھے نہ رہیں، اپنے مفادات کو نہ دیکھیں، اپنی ذاتیات کو نہ دیکھیں، اسلام کو دیکھ کر، وطن کو دیکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں۔ یہ اسلام کا بھی حق ہے، وطن عزیز کا بھی حق ہے۔